میرے پیارے سامعین، آج پھر میں آپ کے سامنے حضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہم اثر دوست شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات، چند واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین و سامعین، میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھنا۔ اور جس بھائی نے حضور غوث پاک کی ہسٹری جو کہ ہم نے 18 قسطوں میں بیان کی ہے، جس بھائی نے دیکھنی ہے، میں نے بائیو میں لنک لگا دیا ہے، جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ کا ذکر شریف بہت ساری اولیاء اللہ کی سیرت میں لکھی گئی کتابوں میں آپ کا ذکر شریف کیا گیا ہے، جس میں سے چند کرامات آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دو بستیوں کے باشندوں کے پاس تشریف لے گئے، جنہوں نے ایک دوسرے کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تلواریں میانوں سے باہر نکالی ہوئی تھی۔ وہاں ایک قتل کیے گئے شخص کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ دونوں فریق اس مقتول کے قتل کرنے کا الزام ایک دوسرے پر لگا رہے تھے۔ شیخ علی بن حیتی نے مقتول کی پیشانی کو پکڑا اور پوچھا، اے عبداللہ، تجھے کس نے قتل کیا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، آنکھیں کھولی اور آپ کی طرف دیکھا، پھر اس نے قاتل کا نام اور اس کے باپ کا نام بتایا، پھر فوت ہو گیا۔ جناب سراج رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنی سواری پر سوار ہو کر عراق کے زیر انتظام علاقہ نہر الملک کے ایک گاؤں میں تشریف لے گئے۔ وہاں کے ایک باشندے کے ہاں مہمان بنے۔ اس نے خوشی سے مہمان بنایا اور آپ نے گھر والے سے فرمایا، وہ سامنے جو مرغ ہے اسے ذبح کر کے گوشت پکاؤ۔ اسے ذبح کیا گیا، مگر جب اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو سونے کے موتی اس کی دانہ دانی سے نکلے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے کچھ دیر قبل اس کی ہمشیرہ کا ایک ہار گم ہو گیا تھا جس میں سونے کے موتی جڑے ہوئے تھے۔ وہ اس مرغ نے کھا لیا تھا، لیکن اس نے اس ہار کی تہمت اپنی بیوی پر دھری ہوئی تھی اور اس سلسلہ میں نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ آنے والی رات وہ شخص اپنی بیوی کو قتل کر دیتا۔ شیخ صاحب نے فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے تمہارے متعلق تمام حالات کی اطلاع فرما دی۔ میں نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ وہ مجھے اس سلسلے میں تمہیں حالات بتانے کی اجازت عطا فرمائے، تو مجھے اجازت مل گئی اور میں یوں تمہارے ہاں مہمان بن گیا۔ اور ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فقہا، مشائخ اور فقراء کی بہت بڑی تعداد زیران میں حاضر ہوئی۔ محفل سماع شروع ہوئی۔ مشائخ کرام نے اس سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ چونکہ فقہاء کرام اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے اسے دل سے برا جانا۔ پھر ہوا یہ کہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ نے ان کا چکر لگایا اور آپ جس فقیہ کے سامنے آتے اور اس کی طرف دیکھتے تو اس کے ساتھ ہی اس کی ساری معلومات حتیٰ کہ قرآن کریم ختم تک ہو جاتا اور کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ فقہاء کرام وہاں سے اٹھے واپس آ گئے اور ایک مہینہ یوں نہیں دولت علم کے ختم ہونے پر گزارا۔ پھر مہینہ بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے اور آپ کی قدم بوسی کی اور استغفار کی۔ آپ نے ان کے لیے دسترخوان لگایا اور جو کھانا خود کھایا اس میں سے ہر فقیہ کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ کھلایا۔ جو ہی وہ لقمہ چبا کر پیٹ میں اتارتے اسی لمحے کھوئی ہوئی یادداشت واپس آ جاتی۔ ملک العجم نے بغداد پر حملے کرنے کا منصوبہ بنایا اور خلیفہ نے اس کے مقابلے سے عاجزی پائی اور اس کو بہت مشکل اور عظیم معاملہ جانا۔ وہ اٹھا سیدھا سرکار غوث پاک شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ اتفاق سے اس وقت آپ کے پاس شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ خلیفہ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے اس بارے میں مدد طلب کی۔ شیخ نے ابن حیتی سے کہا، ان لوگوں کو بغداد سے چلے جانے کا کہہ دو۔ شیخ
ابن حیتی نے کہا جناب آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر شیخ ابن حیتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس عجمی فوج کے پاس، جب پہنچو گے تو تمہیں 3 آدمی بیٹھے نظر آئیں گے جو اپنے اوپر تہبند کا سیبان بنا کر اس کے نیچے بیٹھے ہوں گے۔ انہیں کہنا کہ تمہیں علی بن حیتی نے کہا ہے یہاں سے تشریف لے جاؤ۔ اگر وہ کہیں کہ ہم خود بخود نہیں آئے بلکہ کسی کے حکم سے آئے ہیں تو انہیں کہنا میں بھی کسی کے حکم سے آیا ہوں۔ جب خادم ان کے پاس پہنچا اور شیخ علی بن حیتی نے جو کچھ کہا تھا وہ گفتگو ہوئی تو انہوں نے وہ لاٹھی پھینک دی جس پر تہبند کھڑا کر کے خیمہ بنایا گیا تھا اور تہبند لپیٹا اور عجم کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر تمام فوجیوں نے اپنے اپنے خیمے اکھاڑے اور ان تینوں حضرات کے پیچھے پیچھے عجم کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام شورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کے دل کی گرہ اس وقت کھول دی گئی تھی جب ان کی عمر 7 برس تھی۔ آپ مغیبات کی خبریں دیا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں کرامات ظاہر ہوتی تھی۔ علامہ مناوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی بہت تعظیم و توقیر کیا کرتے تھے اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے ہر ولی ہماری مہمانی میں ہے مگر ابن حیتی وہ ولی ہے جس کے ہم مہمان ہیں۔ جناب نازفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیخ ابو الحسن جوسکی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے شیخ کو ایسی جگہ سے دیکھا کہ میرے خیال میں آپ مجھے وہاں نہیں دیکھ رہے تھے۔ آپ ایک پرانی کھجور کے نیچے ایسی جگہ تشریف فرما تھے جہاں درخت اور پانی کمیاب تھا۔ میں نے دیکھا کہ کھجور کا درخت تر و تازہ ہے اور اس کی تمام شاخوں پر کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور کھجور سے لدی ٹہنیاں آپ کے قریب جھک کر آئی ہوئی ہیں۔ آپ اس سے پھل اتارتے اور تناول فرماتے، حالانکہ اس وقت عراق کی سرزمینوں پر کھجوروں کے درخت پھل سے بالکل خالی تھے۔ پھر آپ اٹھے اور چل پڑے اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئے، میں حاضر ہوا، میں نے وہاں کھجوریں دیکھی اور اجازت لے کر وہ کھائی۔ اس کا ذائقہ مشک کے ذائقے سے ملتا جلتا تھا۔ شیخ ابو مسعود حارسی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہمارے شیخ جناب شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ ایک عورت کے ہاں تشریف فرماتے جو ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اس کا نام ریحانہ تھا اور سست اللباہ اس کا لقب تھا۔ وہ بیمار ہو گئی اور بیمار بھی وہ کہ جس میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس نے شیخ سے عرض کی یا سیدی تازہ کھجوریں کھانے کو دل چاہتا ہے، لیکن اس وقت زیران بستی میں کہیں بھی تازہ کھجوروں کا نام تک نہ تھا۔ وہاں ایک بستی قطفانہ میں ایک شخص کے پاس تازہ کھجوریں تھی جس کا نام عبد السلام تھا اور وہ عبد السلام نیک آدمی تھے۔ شیخ نے اپنے چہرہ اس کی طرف پھیرا اور اس کے گاؤں قطفانہ کی طرف اور وہیں بیٹھے بیٹھے ارشاد فرمایا اے عبد السلام ریحانہ خادمہ کے لیے اپنی کھجوروں میں سے کچھ کھجوروں لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عبد السلام کو شیخ کی آواز سنا دی۔ عبد السلام نے خادمہ سے کہا، اس نے کھجوریں لی اور شیخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب پہنچا تو کھجوریں اس خادمہ کے سامنے رکھ دی۔ خادمہ نے کھائی۔ پھر عبد السلام نے خادمہ سے کہا اے بی بی آپ کے سامنے پڑی اشیاء ان کھجوروں سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اعلیٰ اور ستھری ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے کھجوروں کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سن کر خادمہ بولی اے عبد السلام ہوں میں خادمہ شیخ علی بن حیتی رحمت اللہ علیہ کی اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مجھے نہ ملے، جاؤ چلے جاؤ تم ضرور نصرانی ہو جاؤ گے۔ پھر وہ خادمہ انتقال کر گئی رحمت اللہ علیہا۔ پھر عبد السلام بغداد روانہ ہوئے اور راستے میں اسے چند نصارہ عورتیں نظر آئی۔ ان میں سے ایک پر یہ عاشق ہو گیا اور اس سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شادی صرف ایک شرط پر ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ تو بھی نصرانی بن جائے، اور اس نے شرط مان لی۔ شادی ہو گئی۔ پھر اس عورت کے شہر میں دونوں رہے، بچے بچیاں پیدا ہوئے۔
پھر عبدالسلام سخت بیمار پڑ گئے۔ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی اطلاع کی گئی۔ آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی، اے اللہ میں نہیں پسند کرتا کہ کل قیامت میں اس کا حشر نصارہ کے ساتھ ہو، لعنہم اللہ تعالی۔ آپ نے شیخ عمر بزار سے فرمایا، فلاں گاؤں میں جاؤ اور عبدالسلام سے ملو اور اس پر پانی کا بھرا ہوا گھڑا ڈالنا اور اسے میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ شیخ عمر بزار آیا، دیکھا کہ عبدالسلام سخت بیمار ہے اور اس پر پانی اڈلایا اور اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ اسلام لے آیا اور اس کی بیوی بھی اور اس کی اولاد بلکہ گھر کے تمام افراد مسلمان ہو گئے۔ بیماری سے بالکل شفا مل گئی۔ اب تمام افراد شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حاضر ہوئے۔ شیخ معصوف کی برکت سے عبدالسلام نے وہ سب کچھ پا لیا جو کھو چکا تھا۔ شیخ صاحب زیران میں سکونت فرما رہے۔ یہ ایک بستی کا نام ہے جو عراق کے اندر نہر الملک کے زیر انتظام ہے۔ یہیں شیخ علی بن حیتی نے 564 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر 120 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ ایک اور اللہ کے ولی جن کا نام حضرت ابو الحسن علی بن عمر بن محمد احدر رحمۃ اللہ علیہ ہے، جناب شرجی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، شیخ حضرت ابو الحسن علی بن عمر بن محمد احدر رحمۃ اللہ علیہ کے دادا محمد مذکور اور ان کے چاچا کے دو بیٹے عراق میں تصوف کی طرف آئے۔ وہ دونوں وادی سیام کی ایک طرف رہائش پذیر ہو گئے اور آپ کے چاچا کے دونوں بیٹوں میں سے ایک وادی سرود کی طرف چلا گیا۔ یہی وہ شخص ہے جو مشائخ بنی قدیمی کے جد اعلیٰ ہے، اور تیسرا حضر موت کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ مشائخ آل بعلوی کے جد ہیں۔ شیخ حضرت ابو الحسن علی بن عمر بن محمد احدر رحمۃ اللہ علیہ کا نسب اور ان کے چاچا کے دونوں بیٹوں کا نسب حضرت امام حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ایک کرامت ہے، یہ ہے کہ ایک بچہ وادی جاحف کی غیر آبادی جگہ میں ڈوب کر مر گیا۔ اس کی ماں شیخ معصوف کے پاس روتی ہوئی آئی۔ آپ اس کی ببتا سن کر اس کے ساتھ نالہ وادی کی طرف تشریف لے گئے اور ایک فقیر نالے کے پانی میں اترا غوطہ لگایا اور پانی میں سے بچے کو ڈھونڈ نکالا، باہر نکال کر شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے کچھ دیر کے لیے اپنا گرم کپڑا اس پر ڈالا اور دونوں ہونٹ آپ ہلاتے رہے۔ بچے نے چھینک ماری اور اٹھ کر آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ آپ کے صاحبزادہ شیخ فقیہ عمر بیان کرتے ہیں، میں بخوبی جانتا ہوں، میں ابھی چھوٹی عمر کا تھا۔ ایک رات میں نے اپنی والدہ سے کہا، دروازہ کھولیے، مجھے ایک ضرورت بولو بازار کے لیے باہر جانا پڑ گیا۔ لیکن والدہ نے دروازہ نہ کھولا تو مجھے میرے ابا جان نے کہا، جاؤ دروازہ کھلا ہے۔ میں اٹھا تو دروازہ واقعہ کھلا ہوا پایا۔ میں باہر چلا گیا، پھر مجھے امی جان نے آواز دی، اے عمر۔ میں نے باہر سے جواب دیا، جی امی جان۔ پوچھنے لگی، کہاں سے باہر گئے ہو؟ یہ سن کر ابا جان بولے، اب تو دروازہ کھول دو کہ وہ اندر آ جائے۔ اگر آپ خاموش رہتے یا میں خاموش رہتا تو جہاں سے باہر آیا تھا وہیں سے اندر بھی آ جاتا۔ دوستان محترم، واقعے کا یہیں پر اختتام ہوا۔ اس بھائی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اور حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری دیکھنی ہے تو میں نے بایو میں لنک لگا دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند معجزات وہ بھی 7 قسطوں میں ہم نے بیان کیے ہیں، وہ بھی میں نے بایو میں لنک